بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام العلاء الانصاریۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام علاء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رأیت لعثمان بن مذعون فی النوم عینا تجری، فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن مذعون کے نام، عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ کے نام خواب میں ایک چشمہ دیکھا جو بہہ رہا تھا۔ فقصصتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ واقعہ، یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک عملہ یجری لہ، یہ ان کے اعمال ہیں جس کا ثواب ان کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں خواب میں پانی کا چشمہ دیکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں، اور دیکھنے والوں کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ دنوں سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ خواب کی تعبیر کا دار و مدار عام طور سے خواب دیکھنے والے کی کیفیت اور اس کے حالات پر زیادہ ہوا کرتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ یہاں پر خواب دیکھنے والی صحابیاں ہیں، اور جن کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا وہ صحابی ہیں، اور پانی کی ایک خاص کیفیت انہوں نے دیکھی۔ پانی کا ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے، بس اتنا ہی انہوں نے خواب دیکھا پانی کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر دی کہ یہ ان صحابی کے اعمال کا اجر ہے جو اللہ ان کے لیے جاری کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا اجر ہے۔ اب خواب پانی کو دیکھنے کی مختلف شکلیں، ایک شکل تو یہی ہے کہ پانی کا چشمہ ہے، پانی کی نہر ہے جو بہہ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جو اجر ذکر فرمایا وہ ہیں ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو پانی کی نہر، کسی باغ، کوئی باغ ہے اس کے ساتھ میں پانی کی نہر ہے وہ بہہ رہی ہے، یا پھر صرف پانی کی نہر ہے اور وہ بہہ رہی ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح پانی کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم نے دیکھا اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو جاری کر رہے ہیں، یہ تعبیر ہوگی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعبیر یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ لیکن مان لو یہ خواب ہم نے کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں دیکھا، بس ہم نے خواب دیکھا اور وہ نہر کسی کے نام پر نہیں ہے، خواب میں وہ نہر کسی کے نام کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہیں ہے، بس پانی کی نہر ہے جو بہہ رہی ہے، تو اس کی تعبیر بھی ہم یہی لے سکتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا خود، اس کے کوئی نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک۔ دوسری کیفیت، کسی نے خواب دیکھا، خواب میں پانی کی نہر دیکھی، لیکن وہ صرف بہہ نہیں رہی ہے، بہنے کے ساتھ میں گھروں کو، فلاں چیزوں کو تباہ کرتے ہوئے جا رہی ہے، نقصان کے ساتھ میں جا رہی ہے، تو پھر اب اس کی تعبیر کا دار و مدار دو باتوں پر ہوگا۔ ایک، خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے، دو، اس کے حالات کیا ہے۔ اگر اس طرح کا خواب دیکھنے والا کوئی نیک، صالح، متقی، پرہیزگار شخص ہے، اور وہ ایسا خواب دیکھ رہا ہے کہ نہریں ہیں، بہہ رہی ہیں اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، تو اشارہ ہو سکتا ہے اس بندے کو اس بات کی طرف میں کہ تمہاری بستی میں یہاں یا جہاں کا تم نے خواب دیکھا وہاں پر ایسا کوئی نقصان برپا ہو سکتا ہے، یہ چیز عذاب کی شکل میں جاری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار نہیں ہے کہ جس کے اوپر الہام ہو سکے، بس ایک عام لوگوں میں سے ہے، عام ایمان والوں میں سے ہے، تو اب وہ اپنے حالات کا جائزہ لے۔ نمبر 3 پر اب وہ اپنے حالات کا جائزہ لے کہ اگر اس کے احوال ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور اس نے اپنے ذات سے کسی کو نقصان وغیرہ نہیں پہنچایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، بس خاموشی اختیار کر لے، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ خواب کسی کو بیان بھی نہ کرے۔ اور اگر وہ خود ایسا ہے جو لوگوں کو پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی میں
نقصان پہنچاتا ہے، گالی دیتا ہے، فلاں فلاں کو ستاتا ہے، حقوق دباتا ہے، تو پھر وہ آگاہ ہو جائے، وہ سنبھل جائے، اس کے حق میں پھر تعبیر کہ اس کو کوئی نہ کوئی عذاب اللہ کی طرف سے پہنچے گا، یہ تعبیر ہو سکتی ہے اس کے حق میں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کا مطلب ہوگا۔ تو یہ شکلیں ہیں 2-3 کیفیت کے ساتھ میں۔ تیسری شکل یہ کہ بس پانی دیکھا، ٹھہرا ہوا پانی دیکھا یا بس پانی دیکھا، کوئی بہتا ہوا پانی نہیں دیکھا یا تھوڑا پانی دیکھا، ایسی کوئی کیفیت خواب کے اندر دیکھی ہے تو اس کا نقصان دہ ہونا ضروری نہیں ہے، خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ خواب برا بھی ہو سکتا ہے، بس اس کی تعبیر یا تو اس کو بیان نہ کرو تاکہ نقصان نہ ہو، اور اگر بیان کرنا ہے تو کوئی دوست سمجھدار دینی علم رکھنے والا ہمارے احوال سے واقف اس کو بیان کریں تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر دے۔ چوتھی شکل، پانی کو دیکھا، نہر نہیں ہے، پانی کو دیکھا لیکن طوفان آ رہا ہے، طوفان ہے، یا بڑے بڑے اولے جو لوگوں پر برس رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر برس رہے ہیں، یا ایسی چیز، مطلب پانی اس کیفیت میں دیکھا جیسا کہ عذاب پہلی قوموں پر آیا تھا، ویسے عذاب والا پانی کسی نے خواب کے اندر دیکھا، تو پھر وہ بھی وہی 2 کیفیتوں پر کہ دیکھنے والا نیک صالح متقی پرہیزگار ہے جس کو الہام ہو سکتا ہے تو کوئی اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر ویسا نہیں ہے، عام آدمی ہے اور اس کے اعمال خراب ہیں تو پھر وہ سنبھل جائے کہ اس کے اوپر کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بس ایک ایسا ہی سیدھا سادہ شخص ہے تو وہ خواب کسی کو بیان ہی نہ کرے، خاموشی اختیار کر لے، انشاءاللہ اس کے حق میں بھی اور لوگوں کے حق میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ 2-4 باتیں ہیں۔ خلاصہ آج کی درس حدیث کا یہ ہے کہ خواب میں پانی کو دیکھنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواب میں پانی جنت کی نہروں جیسا دیکھا، باغات کے ساتھ بہتا ہوا دیکھا، صرف نہر کو بہتا ہوا دیکھا، امید ہے کہ کسی نیک عمل کا وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ 2-4 باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو برے خوابوں کے شرور و فتن سے، شیطان کی سازش اور مکر و فریب سے محفوظ فرمائیں، اچھے خواب اور اچھے خوابوں کی سچی تعبیر نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔